اس دن مجھے ایک بندے نے واٹس ایپ پہ پوسٹ بھیجی، لفظ اس کے بہت اچھے تھے، سچ کوڑ اللہ جانتا ہے، دروغ بر گردن راوی، لیکن جو بات لکھی ہوئی تھی مجھے بہت اچھی لگی۔ بات یہ تھی کہ ایک جگہ امام مسجد جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا امام صاحب بارش کی دعا کر دیں، بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ تو امام جانتا تھا بارشیں کیوں رکی ہوئی ہیں، تو امام نے دعا تو کی لیکن ساتھ ایک بات کی، تھیلا نکالا جیب سے، اس میں کچھ پیسے تھے، 1000 کے نوٹ۔ کہا اے میں تو کھیندا نہ لکا کے پوچھتا پیا، یعنی میں تمہیں دکھاتا نہیں ہوں، چھپا کے پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے تھیلا ملا ہے، کسی بندے کو تو نشانی دے اور اپنے پیسے لے جائے۔ دعا کرا لی بارش کی، دعا ختم ہوئی، 15-20 بندے جمعے کی نماز میں کھڑے ہوئے۔ ایک کہنے لگا جی تھیلا میرا ہے صاحب، میرے ڈٹھے ہیں۔ کہ جی میرا ہے، میرا ہے۔ جو 15 بندے کھڑے ہوئے نا تو امام سے پھر کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا بھائی توجہ، امام صاحب نے کہا یہ مجھے میری بیوی نے پیسے دیے ہیں کہ جمعے کے بعد سودا سلف لیتے آنا، ٹھیک ہے، یہ کسی کے گرے نہیں ہیں، میں نے تمہیں آزمانے کے لیے کہا تھا، نیتیں صاف کر لو اللہ بارشیں برسا دے گا، نیتیں صاف کر لو رب کی طرف سے بارشیں آ جائیں گی، یاد رکھنا۔ اور آج ہمارا حال ہی وہی ہے، نیتیں صاف نہیں ہوتی، نماز میں لوگ ٹھہرے ہوتے۔ ایک بندے نے مجھے کہا نماز میں دنیا کے خیال آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے اسے پوچھا نماز میں آپ پڑھتے کیسے ہیں؟ جب میں نے شروع پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، یوں سامنے دیکھتا رہتا ہوں، پھر رکوع میں سامنے دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے کہا یار جیسے ہاتھ باندھنے کی شریعت نے طریقہ بتایا ہے ویسے نظریں رکھنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ایک سا روزہ لگا لو تو جماعت والے سکھا دیں گے، تھوڑا سا دین کے قریب تو آ جاؤ نا، تمہیں لوگ بلانے آتے تو جی مولوی صاحب یہ تو دین دن بدلی ساکو کے لیے لوڑ ہے۔ جب یہ حال ہو تو تمہیں کیا پتا کہ نماز میں آنکھ کہاں رکھنی ہے، سجدے میں کہاں رکھنی ہے، رکوع میں کہاں رکھنی ہے، سامع اللہ میں کہاں رکھنی ہے، قیام میں کہاں رکھنی ہے، اتحیات میں کہاں رکھنی ہے، سلام کے وقت کہاں رکھنی ہے، نیت کے وقت کہاں رکھنی ہے، تجھے کیا پتا؟ اور جب تجھے آنکھ رکھنے کی جگہ ہی نہیں پتا تو تجھے یقیناً خیال آئیں گے۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا اللہ اکبر کرے تو نیت یہ ہو کہ میں پل صراط پہ ہوں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، اور رب کے سامنے ٹھہرا ہوں، عین قبلہ سامنے ہے، یوں استحضار کر کے اللہ اکبر کرو، ہاتھ باندھو تو سمجھو کہ مجرم ہاتھ باندھ کے اپنے مولا کے سامنے ٹھہرا ہے، ایک مجرم ہے، ملزم ہے، غلط کار ہے، اللہ معاف کر دے میں نے ہاتھ باندھ لیے، اور اپنی نظریں سامنے جھکا کے رکھو، بالکل سجدے والی جگہ پہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ قیام کے وقت جب رکوع کرو تمہاری نظریں تمہارے پاؤں کے ناخن کے انگوٹھے پر ہونی چاہیے کہ روح یہاں سے نکلے گی، اللہ میں اپنی نظریں یہاں رکھ کے بات سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ رکوع آخری ہو۔ سمع اللہ کے وقت تمہاری نظریں پھر وہی سجدے کی جگہ پہ جائیں، سجدے میں جب جاؤ تو نظریں وہی ہوں، دونوں سجدوں کے درمیان نظریں گود میں ہوں، اتحیات میں بھی نظریں گود میں ہو۔ جب سلام کرنے لگو پہلے نیت اس فرشتے کی کرو، پھر ساتھ والے مقتدیوں کی کرو، پھر اس طرف بیٹھے ہوئے امام کی کرو، پھر اس طرف الى عبد الآباد تمام اہل اسلام کی کرو، پھر یہی نیت اس طرف دوسرے سلام میں اس طرف کریں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ ہو نہیں سکتا تجھے نماز میں کسی غیر کا خیال آ جائے۔ ایسا اللہ اکبر کر کے دیکھو کھڑوتے تھے، جی صاحب آج دکان کتنی وکری تھی، کتنی آمد تھے، کتنی خرچ تھے۔ تو یہی حال ہوگا جب ہم دین کی باتیں سیکھیں گے ہی نہیں تو میرے دوستو یہی ہوگا۔